درس سی هفتم منطقی یک از استاد وسیم 16 فروردین 1399 مدرسه المستقله. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. خب مطلب کل میں بیان کر چکا تھا، تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھ چکے تھے، بس عبارت رہ گئی تھی. متواتی اور مشکک. خب کلی کی یہ دو قسمیں ہیں، درست ہے. اگر افراد اس کلی کی نسبت سے مساوی ہوں، برابر برابر ہوں، تو کلی متواتی کہلائے گی. اور اگر افراد اس کلی کی نسبت سے برابر برابر نہ ہوں، کلی مشکک کہلائے گی. دیکھیں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، کلی مشکک میں اصل کلی کا جو معنی ہے وہ تمام افراد میں پایا جاتا ہے، سب کے سب افراد میں موجود ہے، لیکن تفاوت کے ساتھ. کہ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ تفاوت 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا، یہ کل عرض کیا تھا، درست ہے. اچھا، یہاں سے وجہ تسمیہ بھی روشن ہو جاتی ہے. متواتی کو متواتی کہتے ہیں کیونکہ متواتی تواتو اسی توافق کو کہتے ہیں، کیونکہ افراد اس کلی کی نسبت سے برابر ہوتے ہیں، لہذا اس کو متواتی کہتے ہیں. مشکک کی وجہ تسمیہ ذرا تھوڑی سی سمجھیے گا. مشکک یعنی جو انسان کو شک میں ڈالے. کیا کرے؟ انسان کو شک میں ڈالے. یہاں پر کلی مشکک کیسے انسان کو شک میں ڈالتی ہے؟ وہ اس طریقے سے انسان کو شک میں ڈالتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلی مشکک میں افراد متفاوت ہے نا، فرق کرتا ہے نا افراد میں، یا وہ کلی جو افراد پر برابر برابر صادق نہیں آتی. خب جب افراد کے اندر میں تفاوت دیکھتا ہوں تو گویا کہ میرے ذہن میں آتا ہے شاید یہ فرد اور ہے، وہ دوسرا فرد اور ہے، تیسرا فرد اور ہے. یعنی تفاوت کی وجہ سے میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ہر فرد جدا جدا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں گویا کہ میرا ذہن ایسے سمجھتا ہے کہ اس تفاوت کی وجہ سے اس لفظ کے مختلف معانی ہو گئے. یہ ایک معنی اس ایک فرد میں، دوسرا معنی دوسرے فرد میں، تیسرا معنی تیسرے فرد میں، چوتھا معنی چوتھے فرد میں. ایک طرف سے ایسے میرا ذہن سمجھتا ہے. یعنی گویا کہ میرا ذہن سمجھتا ہے کہ کلی مشکک کے مورد میں لفظ مشترک لفظی ہے. ہاں، کیونکہ تفاوت ہے نا. ایک کو مثلا سورج کا نور ہے، وہ بہت زیادہ نورانی ہے، اور ایک مثلا آپ کے گھر کے اندر دیے کا نور ہے، چراغ کا نور ہے، لائٹ کا نور ہے. تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے گویا کہ لفظ نور کو 2 معنیوں کے لیے وضع کیا گیا. ایک وہ معنی کہ جو شدید نور والا ہے، اور ایک یہ معنی کہ جو ضعیف نور والا ہے. ایک طرف سے ایسے آپ کا ذہن سمجھتا ہے. دوسری طرف سے آپ کا ذہن دیکھتا ہے کہ نہ بابا، دونوں نور ہونے میں تو شریک ہے، تو 2 معنی نہیں ہے. تو گویا کہ اس کلی مشکک کے مورد میں ذہن کشمکش میں لگا رہتا ہے. یہ لفظ مشترک لفظی ہے، یہ مفہوم کہ جس کو آپ اس فلاں لفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آیا مشترک لفظی ہے یا نہ مشترک معنوی ہے؟ یاد ہے نا مشترک معنوی اور مشترک لفظی، پہلے آپ کو عرض کیا تھا. مشترک معنوی وہ ایک ایسا مفہوم جامع ہوتا ہے جس کے افراد مختلف ہوتے ہیں. مثلا جیسے مفہوم انسان مشترک معنوی ہے، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی اس کے افراد ہیں، ایک جامع معنی ہے اور اس کے افراد مختلف ہیں. درست ہے. مشترک لفظی میں ہم نے کہا تھا کہ نہ، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو متعدد معنیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضع کرتے ہیں. درست، ایک جامع معنی نہیں ہوتا. تو اب کلی مشکک میں ذہن بیچارہ کشمکش میں ہے. ایک طرف سے دیکھتا ہے کہ ایک ہی شے ہے جو سب افراد میں دکھی جا رہی ہے، ایک ہی نور ہے جو سورج کے نور پر بھی صادق آ رہا ہے، قمر کے نور پر بھی صادق آ رہا ہے، ستارے کے نور پر بھی صادق آ رہا ہے، ہماری لائٹ کے نور پر بھی صادق آ رہا ہے. اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو ذہن کہتا ہے کہ یہ مشترک معنوی ہونا چاہیے. درست ہے آقا؟ ایسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ مشترک معنوی ہونا چاہیے. دوسری طرف سے میرا ذہن جب، میری عقل اور میرا ذہن جب
تفاوت کو مد نظر رکھتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، گویا کہ مشترک لفظی ہے۔ تو کیونکہ مشکک انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا کرتا ہے، کلیہ مشکک انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا کرتی ہے یہ مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں مشکک۔ روشن ہوا؟ پکی بات؟ بھلے وجہ تسمیہ بتانے کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مثلاً جسے کہا جائے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اتنا زیادہ یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا ہے اس وجہ تسمیہ کی وجہ سے بعض مفاہیم آپ کے لیے دوبارہ ان کا تکرار ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آتے ہیں، مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ درست ہے، وگرنہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آقا نے بھی اس کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کیا۔ المتواتی والمشکک، درست ہے آقا کہ مطالب عرض کیے تھے کل میں نے تفصیل کے ساتھ۔ ینقسم الکلی الی المتواتی والمشکک، کلی متواتی اور مشکک کی طرف کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأنہ اولا اذا لاحظت کلیا، جب آپ ایک کلی کو لحاظ کریں، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، ذہب ہے، فضہ ہے، یہ سارے کے سارے مفاہیم کلیہ ہے۔ انسان بھی مفہوم کلی ہے، حیوان بھی مفہوم کلی ہے، ذهب یعنی وہی سونا وہ بھی مفہوم کلی ہے، فضہ چاندی وہ بھی مفہوم کلی ہے۔ وَطَبَّقْتَهُ عَلَىٰ أَفْرَادِهِ، اور اس کو اس کلی کو اپنے افراد پر آپ منطبق کریں۔ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْأَفْرَادِ فِي نَفْسِ صِدْقِ الْمَفْهُومِ عَلَيْهِ، تو آپ دیکھیں گے کہ آقا یہ جو مفہوم ان افراد پر صادق آ رہا ہے نا، اس کے اندر آپ کو اصلاً کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو مفہوم انسان آپ اس کے افراد پر صادق کر رہے ہیں، خوب اس میں آپ کو کوئی تفاوت نہیں ملے گا، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار ہم انسانیت سے ایک اخلاقی معنی مراد لیتے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے کہ اس میں انسانیت زیادہ ہے، اس میں انسانیت کم ہے، اس میں اصلاً انسانیت نہیں ہے۔ وہاں پر جو آپ انسانیت کہتے ہیں وہاں پر اخلاقی معنی میں مراد ہوتا ہے، یعنی اخلاقی جو کمالات ہیں وہ اس میں انسانیت زیادہ ہے، یعنی اخلاقی کمالات زیادہ ہے۔ اس میں انسانیت کم ہے، یعنی مثلا جو اخلاقی ویلیوز اور اقدار ہیں وہ کم ہے۔ وگرنہ جو ابھی ہم علم منطق میں انسان کا معنی کر رہے ہیں حیوان ناطق، اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے۔ روشن ہے آقا؟ جی جی۔ اور کبھی کبھار جس میں جیسے اس میں مثال دی چاندی کی، تو چاندی کبھی کبھار یا گولڈ کی اگر کوئی رنگ لیں یا کچھ ایسا، اس میں تھوڑا کم ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی تفاوت وغیرہ کچھ نہیں؟ خود سونے کو اگر آپ مد نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سونے کے ساتھ ملاوٹ کرتے، وہ جو کہا جاتا ہے اس میں سونا کم ہے، یہ وہ دوسرے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ فرد جو واقعاً سونا ہو، نہ کہ سونے کے ساتھ ملاوٹ ہو۔ سونے کا وہ فرد جو سونا ہے، خوب سونے ہونے میں اس کے سارے افراد برابر ہیں۔ درست ہے؟ درست۔ اور اس کی فارسی میں مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ مشکک جو ہوتی ہے نا، اس میں آپ تر وغیرہ کا لفظ لگا سکتے، سفید تر، جبکہ جو متواتی ہے اس میں یہ تر وغیرہ کا لفظ نہیں لگا سکتے۔ آپ نہیں کہتے کہ یہ انسان تر ہے، یہ درخت تر ہے، ایسا نہیں کہتے آپ۔ درست ہے جی؟ آپ یہاں علیہا ہے، ہاں تو یہ بہتر ہے، افراد کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ میرے پاس علیہ ہے، اس سے بہتر وہی ہے۔ ہاں علیہا ہو تو بہتر ہے، بھلے بہتر یہی ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْأَفْرَادِ، آپ نہیں پائیں گے افراد کے درمیان کسی قسم کا تفاوت۔ کس چیز میں؟ فی نفس صدق المفہوم علیہ، بذات خود اس بات میں یہ جو مفہوم ان پر صادق آ رہا ہے نا، اس میں کوئی تفاوت آپ کو محسوس نہیں ہوگا، مفہوم برابر طریقے سے صادق آ رہا ہے۔ فزید و امر و خالد الی آخر افراد الانسان من ناحیت الانسانیت سواء،
زید و عمر و خالد و اس کے علاوہ اور جتنے بھی انسان کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے افراد انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں. قد کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, رنگ کے لحاظ سے گورا چٹا اور کالا ہو سکتا ہے, اما خود انسانیت کے اعتبار سے دیکھنا سب برابر ہے. صحیح ہے. من دون ان تکون انسانیت احدہم اولا من انسانیت الاخر. دیکھیں یہاں سے جو کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تفاوت کے جو مختلف طریقے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. کہنا کہ بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی ایک کی انسانیت دوسرے کی انسانیت سے اولا ہو, سزاوار تر ہو نا. جیسے ہم علت و معلول میں کہتے ہیں نا کہ علت کا وجود معلول کی نسبت سے اولا ہے, سزاوار تر ہے, کیونکہ معلول اپنے وجود میں علت پر موقوف ہے. درست ہے. ولا اشد, خب ایسے بھی نہیں ہے کہ انسان کے افراد میں سے ایک فرد زیادہ شدید انسان ہے اور دوسرا کم انسان ہے. انسان انسان ہے, انسان تر نہ داری, مگر اخلاقی معنی میں ہاں. ولا اکثر, اور اکثر بھی نہیں ہے کہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر کہاں پر ہوتا ہے, شدت کہاں پر ہوتی ہے, کہ یہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. ولا ای تفاوت آخر فی ہذہ الناحیہ, اور اس انسانیت کے اعتبار سے اور کوئی دوسرا تفاوت بھی نہیں ہے. کہ ہم نے 6 تفاوت ذکر کیے نا, 3 انہوں نے ذکر کیے, بقایا 3 اور بھی. درست ہے. اقدمیت و غیر اقدمیت نہ داریمہ, ازیدیت و انکسیت نہ داریمہ. درست. وَإِذَا كَانُوا متفاوتین ففی نواح اخرى غیر الانسانیہ. اگر انسان کے جو افراد ہیں اگر ان میں تفاوت بھی پایا جاتا ہے تو دوسری جہت سے پایا جاتا ہے. اگر انسان کے افراد میں تفاوت بھی پایا جاتا ہے, فرق بھی پایا جاتا ہے, تو کسی اور جہت سے. درست ہے. ہوا خوب ہو سکتا ہے جغرافیائی حوالے سے تفاوت ہو, لسانی اعتبار سے تفاوت ہو, رنگ و روپ کے لحاظ سے تفاوت ہو, قد کے لحاظ سے تفاوت ہو, لیکن یہ دوسری جہت ہے. مثلا قد تفاوت بالطول, لمبائی کے اعتبار سے, واللون, رنگ کے لحاظ سے, والقوہ, بھلے یہاں پر قوت سے مراد وہی طاقت, والصحت والاخلاق, وحسن تفکیر, کہ خوب کون اچھے طریقے سے سوچتا ہے, ہاں, وما الی ذالک, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہے. خوب وقضا افراد الحیوان والذهب ونحوهما, اسی طریقے سے حیوان, ذهب اور ان جیسے اور مفاہیم, ان کے افراد میں بھی, حیوان کے افراد میں حیوانیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, ذهب کے افراد میں ذهب کے اعتبار سے, سونے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو اور مثالیں بھی ہیں. وَمِثْلُ هَذَا الْكُلِّ کہ المتوافقت افرادہ فی مفہوم ہی, فرماتے ہیں اس طرح کی کلی کہ جس کے افراد مفہوم میں کیا ہے, برابر ہے, جس کے افراد اس کے مفہوم میں برابر ہیں. یاد ہے میں نے کل جو عرض کیا تھا, وہ جو دوسری تعریف ہے اس قسم کی تعبیرات سے نکل رہی ہے. متواتن و مشککن ثبت ان تساوت افراد او تفاوتت, کہ یعنی مرحوم حاجی نے بھی جو تعریف میں زور دیا, اس نقطے پر زور دیا کہ وہ افراد اس مفہوم میں برابر ہے یا برابر نہیں ہے. کیونکہ اگر دقت کے ساتھ آپ دیکھیں, تأمل کے ساتھ دیکھیں, تو تفاوت افراد میں ہوتا ہے, کلی میں نہیں ہوتا. فتأملوا جیدنا, کلی میں مفہوم بما ہوا مفہوم میں تفاوت نہیں ہے, تفاوت افراد میں ہوتا ہے. کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت فلسفے میں آپ پڑھیں گے کہ تشکیک کا تعلق وجود کے ساتھ ہے, انشاءاللہ وہاں پر آئے گا, آپ آگے پڑھیں گے. مفہوم بما ہوا مفہوم میں تشکیک نہیں ہوتی,
لہذا کلی متواتی اور مشکک کی تعریف میں اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ اس کے افراد اس مفہوم میں مساوی ہیں یا اس کے افراد مفہوم میں برابر نہیں ہے، کہ یہ عبارت آغا کی اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اچھا جملہ ہے. وَمِثْلُ هَذَا الْكُلِّ کہ المتوافقت افرادہ فی مفہوم ہی، فرماتے ہیں اس طرح کی کلی کے جس کے افراد اس کے مفہوم میں برابر ہوں، یسمى الکلی المتواتی، اس کو کلی متواتی کہتے ہیں. یعنی ای المتوافقت افرادہ فی ہے کہ جس کے افراد اس کلی میں کیا ہیں؟ مساوی ہے، بالسویہ ہے، برابر ہے. البتہ مساوی کی جگہ پر آپ کہیں برابر، حالانکہ اردو میں کیا کریں، الفاظ کی کمی ہے. والتواطؤ هو التوافق والتساوی، آغا تواطؤ کہتے ہیں اسی توافق کو، تساوی کو کہتے ہیں. عربی میں کہ تواطأ القوم علی الامر اذا توافقوا علیہ، کہ ایک گروہ نے کسی امر پر تواطؤ کیا یعنی اس پر موافقت کی، سب متفق ہو گئے. ایسے ہے قرآن مجید میں بھی ہے نا، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ بھی اسی تواطؤ سے ہے سورۃ توبہ میں، اے لِيُوَافِقُوا. ثانیاً، خوب پہلا لحاظ تو یہ ہے. ثانیاً اذا لاحظت کلیاً، آغا آپ ایک کلی کا لحاظ کریں، جب ایک کلی کا لحاظ کریں جیسے مفہوم بیاض، عدد، وجود، درست ہے؟ بیاض سفیدی. آج کل پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پرانے جو آغایون تھے فلسفہ دان، مثلا جیسے ابو علی سینا، خود الہیات الشفا میں ایک جگہ پر لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں کہ ایک عدد نہیں ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ عدد 2 سے شروع ہوتا ہے، ایک عدد ساز ہے، ایک کے تکرر سے عدد بنتا ہے لیکن ایک عدد نہیں ہے. اس لیے کہ عدد وہاں پر جو ذکر کرتے عدد کم میں منفصل ہے، اور یاد ہے آپ کو، آپ کو بتایا تھا کہ کمیت کی خاصیت یہ کہ وہ ذاتاً قابل تقسیم ہے اور ایک قابل تقسیم نہیں ہے. لہذا ایک عدد نہیں ہے، عدد ساز ہے، عدد نہیں ہے. درست ہے؟ سید الساجدین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، کہتا ہے کہ بارلا تیری ذات وہ ہے کہ جس کی وحدانیت ایک یا عدد کی طرح وحدانیت ہے. کہ بہرحال دوسری فضا ہے، اس میں نہیں نکلنا چاہتے. ہاں صفر کو کیا کہتے ہیں؟ صفر کی چیز ہی نہیں سنا، صفر ماں کی چیز ہی ہے. خوب مثل بیاض، مثل عدد، مثل وجود، یہ کیا ہے؟ مشکک ہے نا. بیاض مشکک ہے، سفیدی. عدد بھی مشکک ہے. اب دیکھیں بیاض میں تفاوت شدت اور ضعف کے لحاظ سے، عدد میں تفاوت کس طریقے سے ہے؟ کثرت کے اعتبار سے، کثرت کے لحاظ سے ہے نا، کم اور زیادہ کے عنوان سے. خوب وجود، ہستی، اس میں کیسے تفاوت؟ اقدمیت ہوگا، شدت و ضعف کا ہوگا. یہاں پر خدا کا وجود صحیح، وجود شدید، وجود ضعیف، شدت و ضعف کے لحاظ. سارے کمال اور نقائص آ رہا وجود ہے. ہاں سارے کمال اور نقائص آ رہا، کیا؟ سارے کمال اور نقص سارے اس میں وجود میں آ رہے ہیں. اگر شدت و ضعف کے حساب سے پھر بھلے وہ وجود خاص کو مد نظر رکھیں گے، لیکن اصل وجود کو اگر مد نظر رکھیں تو وہاں پر تفاوت فقط شدت و ضعف کے لحاظ سے ہوگا. لیکن خاص وجود کو مد نظر رکھیں گے وہاں پر ہوگا. مثلا جیسے خدا کا وجود اور مخلوقات کا وجود، تو وہاں پر اقدمیت اور جو ہے وہ کیا آخریت بھی آئے گی، اولویت اور خلاف اولویت بھی آئے گی. بھلے
تام بھی آئے گا پہلے، تام بھی آئے گا پہلے. وَطَبَّقْتَهُ عَلَىٰ أَفْرَادِهِ، اور اس قسم کی کلی کو اپنے افراد پر اگر آپ منطبق کریں تو آپ پہلے والے کے برعکس پائیں گے. درست ہے. تجد علی العکس من النوع السابق، جو نوع سابق تھی جس میں برابر برابر صدق کرے تھے اس کے برعکس آپ پائیں گے. تجد تفاوتا بین الافراد فی صدق المفہوم علیہا. درست ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آغا افراد کے مابین تفاوت پایا جاتا ہے. کس اعتبار سے تفاوت؟ وہ جو مفہوم ان پر صادق آ رہا ہے اس اعتبار سے افراد میں تفاوت ہے نا. مفہوم بیاض جو افراد بیاض پر صادق آ رہا ہے اس میں تفاوت ہے، ایک شدید ہے ایک کمتر ہے. ایسے حالا تفاوتاً بالاشتداد، تفاوت شدت اور ضعف کے اعتبار سے، اول کثرت یا تفاوت کثرت کے اعتبار سے ہوگا جیسے عدد میں ہم نے کہا، اول اولویت یا تفاوت اولویت کے اعتبار سے جیسے علت و معلول میں ہم نے کہا، اول تقدم یعنی وہ اقدمیت اور آخریت کے اعتبار سے. کون سی دو قسموں کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ ازیدیت اور انکسیت کو چھوڑ دیا، اور اتم جو شدت کی جگہ پر اتم کہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. کہ پھر ان سب کے سب کو ملا کر ہم نے کہا تھا کہ کون سا لفظ سب کو بیان کرتا ہے؟ کمال اور نقص. آقا نے تفاوت کی 4 اقسام ذکر کیے. اشتداد یعنی تفاوتاً بالاشتداد، اول کثرت، اول اولویت، اول تقدم، کہ حقیقت میں تفاوت ہیں بھی یہ 4، باقی وہ 2 بھی کسی طریقے سے ادھر پلٹتے ہیں. درست ہے. فنرا بیاض ثلج، یہ ثلج ہے یا ثلج ہے؟ کیا ہے؟ ثلج ہے میرے خیال میں، لام ساکن ہے. دیکھا تھا نا پہلے، پھر بھی لغت میں دیکھیے گا. خوب آپ دیکھیں یہ جو لغت میں کس نے مجتبیٰ نے دیکھا تھا نا، کیا تھا؟ لام ساکن تھا. سید نے بھی دیکھا تھا، یعنی کیا؟ لام ساکن تھا. تو یہ جو مثلا برف ہے خوب یہ بہت زیادہ سفید ہے کاغذ کی نسبت سے نا، کاغذ کی نسبت سے زیادہ سفید ہے. فنرا بیاض ثلج اشد بیاضا من بیاض القرطاس، خوب کاغذ کی سفیدی سے وہ زیادہ سفید ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بَيَاضٌ، دونوں میں سے ہر ایک بیاض ہے. دیکھیں یہ جملہ سمجھنے والا ہے. یہاں ایک شدید ہے ایک کمتر ہے لیکن دونوں ہیں بیاض. اسی جگہ پر لفظ مراتب استعمال کرتے ہیں. مرتبہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی شے ہے شروع سے لے کر آخر تک، لیکن اس کے درجات میں تفاوت آتا ہے. درست ہے. یہ جو بہت ساری تعبیرات آپ علماء سے سنتے ہیں، مثلا کہتے ہیں عصمت مقول بالتشکیک ہے. مقول بالتشکیک ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کے مراتب ہے مختلف. حضرت آدم کی بھی عصمت ہے، حضرت خاتم کی بھی عصمت ہے، اما ان کو جا و ان کو جا، دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ مثلا وہ عصمت کبرا کی مالک ہے. یہ خود کبرا، صغرا، وسطیٰ، یہ الفاظ کے نا اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے درجات ہیں مختلف. درست ہے. وہ بھی معصوم ہے وہ بھی معصوم ہے، لیکن وہ کجا وہ کجا. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بَيَاضٌ، ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ بیاض ہے، سفیدی ہے. وَعَدَدُ الْأَلْفِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْمِئَةِ، خوب 1000 100 کے عدد سے زیادہ ہے. تفاوت ہے یہاں پر کثرت کے لحاظ سے. کس پر؟ ہاں وہ مسئلہ نہیں، وہ سے ٹھیک ہے. فنرا عدد الالف، بھلے وہ درست ہے، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ اتنی ہلکی پھلکی چیزوں پر آپ ہمیں گیر نہ دیں. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَدَدٌ، دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ عدد ہے. عدد ہے، 100 بھی عدد ہے، 1000 بھی عدد ہے، لیکن وہ اکثر ہے وہ اقل ہے. تو اگر اس حساب سے کلیہ متواتر
مشکک ہوگی نا. نہیں کیونکہ عدد ہونے میں تو دونوں شریک ہیں نا. تو یہی عرض کر رہا ہوں میری جان کہ کلیہ مشکک میں بھی اس اصل معنی میں شریک ہوں گے. مثلا بیاض میں بھی اصل بیاض میں شریک ہے, متواتی نہیں ہوں گے. اگر ان میں تفاوت پایا جاتا ہے تو مشکک ہوں گے. مشکک میں ایسے نہیں ہے کہ ایک مورد میں ہوگا تو دوسرے مورد میں نہیں ہوگا. اصل معنی جو بار بار عرض کر رہا ہوں, اصل معنی سب افراد میں موجود ہے. جیسے یہاں پر ہم بیاض میں کہہ رہے ہیں یہ بھی بیاض, یہ بھی بیاض, یہ بھی بیاض, یہ بھی بیاض, شدت و ضعف میں فرق ہے. ایک دو سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک سب کے سب عدد, اصل عدد ہونے میں سب شریک ہے, لیکن وہ اکثر ہے وہ اقل ہے. ہاں درست ہے, تفاوت یہی تو عرض کر رہے ہیں. کیا عدد الالفی اکثر من عدد المئاتی کیسے؟ 1000 کا عدد 100 سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو 1000 زیادہ ہوتا ہے. اوپر کہا نا کہ تفاوت کی 4 صورتیں, تو اب چاروں صورتوں کے لیے مثال دے رہے ہیں نا. پہلی مثال دی اشتداد کے لیے, درست ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں کثرت کے لیے. تیسری مثال دے رہے ہیں ووجود الخالق اولا من وجود المخلوق, اولویت کی مثال دے رہے ہیں. خالق کا وجود اولا ہے مخلوق کے وجود سے. بھلے دیگے اولا یعنی مخلوق جو وجود میں متوقف ہے خالق پر, اگر مخلوق موجود ہے تو خالق کو بطریق اولا موجود ہونا چاہیے. اگر خالق ہاں یعنی اگر خالق نہیں ہوگا تو مخلوق نہیں ہوگی, ہے نا. اس کو یہ تعبیر جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز اگر مثلا جیسے مثال دوں آپ کو, آپ کے پاس 1000 تومان موجود ہے, جیب میں پڑا ہوا 1000, خوب 100 تومان تو بتا کہ اولا آپ کے پاس ہوگا نا. جب 1000 تومان آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے تو 100 تومان بطریقے اولا ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس اس کا اعلی ترین مرتبہ موجود ہے, تو وہ اس کا جو نیچے والا مرتبہ ہے وہ تو خود بخود موجود ہوگا. تو اب جب آپ کہتے ہیں مخلوق کا وجود ہے, مخلوق موجود ہے کہ جو وجود میں کلن وابستہ ہے خالق پر, اب جب مخلوق موجود ہے تو خالق کا وجود بطریقے اولا ہونا چاہیے. ووجود العلت متقدم علی وجود المعلول, کہ چوتھی کی مثال کہ تفاوت تقدم کے ذریعے سے. اگر علت کا وجود متقدم ہے معلول کے وجود پر, البتہ متقدم ہے بنفس وجود ہی لا بشیء آخر. کہ یہ عبارت نہیں دینی چاہیے تھی یہاں پر. کہہ رہا ہے کہ وہ جو علت کا وجود ہے بذات خود وجود, اس کے اپنے وجود کے ذریعے سے وہ اس پر تقدم رکھتی ہے, نہ کہ کسی اور چیز کی وجہ سے. یہاں پر یہ ناظر ہیں, خود شرح منظومہ میں عبارت ہے, یہ تشکیک خاصی اور تشکیک عامی کی بحث کو انہوں نے چھیڑ دیا ہے, کہ میں نہیں چھیڑ رہا, ویلش میں کو نہیں. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا وُجُودٌ, دونوں میں دار ایک وجود ہے. اگر آپ کا ذوق ہوا اچھے طریقے سے تو پھر میں کل آپ کو بتاؤں گا. یہ بحث تشکیک خاصی اور تشکیک عامی کی, کہ تشکیک جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, کبھی کبھار ما بالتفاوت اور ما بالاشتراک ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ما بالتفاوت اور ما بال جو ہے وہ کیا ہے اشتراک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. جہاں پر کیا کریں بتا دوں, کیا کریں مجبوری. اگر دو چیزوں میں جدائی کیسے ہوتی ہے, تمایز کیسے وجود میں آتا ہے؟ تمایز سمجھ رہے ہیں, جدا جدا ہونا, تمایز جدا جدا ہونا. تمایز عام طور پر تمایز چند طریقوں سے ہوتا ہے. یا تمایز بے تمام ذات ہے, یا تمایز بے جزء ذات ہے, یا تمایز بے خارج ذات ہے, یا تمایز تشکیکی ہے. تمایز 4 طریقوں سے ہوتا ہے. یا تمایز بے تمام ذات ہے, دو ذاتیں علیحدہ علیحدہ ہے, اصلاً ذاتاً
कैसे? जैसे कम और कैफ है ना, दो माहियतें दोनों जुदा जुदा है, असलन इनमें कोई जिहत इश्तराक नहीं है बेतमाम हिसाब उसकी। तो वजूद के बाद हसन ना अभी माहियत की बात कर रहे हैं, वजूद के एतबार से नाजिर नहीं, दुरुस्त है, माहियत के एतबार से खुद, यानी ये कम और कैफ न किसी जिन्स में आपस में शरीक है, न किसी फसल में शरीक है, किसी तरीके से नहीं, दो माहियतें दोनों बिल्कुल अलहदा अलहदा। याद है मैंने कहा था ना मकूलात अशर 10 मकूलात, तो 10 मकूलात ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई जिन्स नहीं है, लिहाजा वो न जिन्स में शरीक है न कैफ किसी और चीज में शरीक है। इनको कहेंगे तमायुज़ बेतमाम ज़ात, बेतमाम ज़ात यानी दो ज़वात, दो माहियतें बिल्कुल अलहदा अलहदा है। कभी कभार तमायुज़ जुज़ ज़ात के जरिए से होता है, जैसे इंसान और फरस है ना, इंसान और फरस जुज़ ज़ात के जरिए से जुदा हो रहा है, फसल के जरिए से जुदा हो रहा है, वगैरह दोनों जिन्स में शरीक है, दोनों हैवान जो जिन्स है इसमें शरीक है, लेकिन फसल के जरिए से एक जुज़ ज़ात, मसलन इसके अंदर साहिल होना है और इंसान के अंदर नातिक होना है, सही है, जुज़ ज़ात के जरिए से जो फसल है एक दूसरे से जुदा हो रहा है, तमायुज़ है, लेकिन एक ज़ात के जुज़ के जरिए से जो फसल है, एक ज़ात में एक जुज़ ज़ात में शरीक है, जिन्स में, फसल में एक दूसरे से क्या हो रहा है, जुदा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है तमायुज़ खारिज ज़ात के जरिए से होता है, जैसे ज़ैद और आमर ज़ात के तमाम अज्जा में शरीक है, मसलन जिन्स में भी शरीक है, फसल में भी शरीक है ना, हैवानियत और नातिकियत में शरीक है आपस में। तमायुज़ क्या है? अवारिज़ खारिजी के जरिए से, खारिज ज़ात जो अवारिज़ खारिजी है उनके जरिए से तमायुज़, ठीक है हुआ, सही है, सही है, दुरुस्त है, अवारिज़ खारिजिया के जरिए से। कभी कभार तमायुज़ तशकीकी होता है, ये तमायुज़ क्या है? तमायुज़ तशकीकी का मौजज़ा यह है, माबिल इश्तराक यानी जिसमें शरीक है, माबिल इश्तराक यानी जिसमें शरीक है, माबिल इम्तियाज यानी जिसमें एक दूसरे से जुदा है, माबिल इश्तराक यानी जिसमें शरीक है, माबिल इम्तियाज यानी जिसमें जुदा है, दोनों एक चीज है। या अल्लाह, ये अजीब है, माबिल इश्तराक भी वही चीज है, माबिल इख्तलाफ भी वही चीज है, जिसमें शरीक है उसी में एक दूसरे से जुदा है, अजीब है ना, नफीस लग रहा है। मसलन जैसे देखें नूर की मैंने मिसाल दी, नूर के आप मुख्तलिफ दर्जात बनाते हैं ना, खुद इसके जितने मुख्तलिफ दर्जात हैं किस बात में शरीक हैं? नूर। किस बात में जुदा है? कम ज़्यादा, खुद नूर होने में। वो शिद्दत और ज़ाफ़ क्या है? खुद नूर का है ना, नूर के अलावा तो कोई चीज़ नहीं है, खुद वो शिद्दत भी नूर की शिद्दत है, कोई और चीज़ तो नहीं है, ज़ाफ़ भी खुद नूर का ज़ाफ़ है, कोई और चीज़ तो नहीं है। कमियत में फर्क करता है, कमियत माना नज़ा नहीं जा फेलन, कैफियत। हम कह रहे हैं कि खुद वो जो नूर शदीद है वो शिद्दत क्या है? नूर के अलावा कोई चीज़ है? नूर ही है, उसी नूर की शिद्दत है। वो जो ज़ाफ़ है नूर के अलावा कोई चीज़ है? हाँ ना, खुद ही नूर का ज़ाफ़ है। तो वहाँ पर तशकीकी में क्या है? माबिल इश्तराक और माबिल इम्तियाज़ दोनों एक है। मसलन अदद को देखें, आप 2 से लेकर 1000 तक चले जाए, ठीक है, ये 2 से लेकर 1000 तक, 2 और 1000 किस चीज में शरीक है? किस चीज में जुदा है? खुद अदद होने में।
ما بالاشتراک بھی وہی ہے, ما بالامتیاز بھی وہی ہے. اس کو کہتے ہیں تشکیک خاصی. کیا کہتے ہیں؟ تشکیک خاصی. تشکیک خاصی. جہاں پر ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز دونوں ایک ہوں, اس کو کہتے ہیں تشکیک خاصی. وجود بھی ایسے, وجود بھی ایسے, خدا سے لے کر آپ تک آپ کس بات میں شریک ہے؟ کس بات میں ایک دوسرے سے جدا ہے؟ وہ وجود شدید ہے, آپ وجود ضعیف ہے. وہ وجود غنی ہے, آپ وجود فقیر ہے. اما اصل وجود میں تو شریک ہے. ہاں نا, یہ جو سنتے وحدت در عین کثرت, کثرت در عین وحدت, ہم ہی نے دیے. خدا سے لے کر آخری موجودات تک سب کے سب وجود ہے وحدت, سب کے سب وجود ہے. اما اس کا معنی یہ کہ نعوذ باللہ یہ کلام بھی اللہ ہے؟ نا 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 نا, خود وجود ہونے میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہے. درست ہے. یہ اس عبارت کی یہ ہو گیا تشکیک خاصی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے تشکیک خاصی, کیا ہوا, ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز ایک ہی چیز. ایک ہی چیز ہوتی ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. ما بالامتیاز اور ما بالاشتراک دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آغا سید سجاد اور ان کے والد, درست ہے, خوب ان کے والد پہلے ہیں, یہ حاجی آغا بعد میں ہے. تفاوت تو یہاں پر بھی ہے نا, تشکیک ہے زمان کے اعتبار سے, وہ پہلے ہیں یہ بعد میں, وہ اقدم ہے یہ آخر ہے. خوب یہاں پر جو تشکیک ہے, یہاں پر ما بے تشکیک اور جس چیز میں اشتراک ہے اور جس چیز میں جدا ہو رہے ہیں, دو علیحدہ چیزیں. یہ دونوں شریک ہیں انسان ہونے میں. ما بیل اشتراک کیا ہے؟ انسان. ما بیل امتیاز کیا ہے؟ زمان. اسنتم, وہ زمان کے لحاظ سے پہلے, یہ زمان کے لحاظ سے بعد ہے. جہاں پر ما بیل اشتراک اور ما بیل امتیاز دو علیحدہ چیزیں ہوں, اس کو کہتے ہیں تشکیک عامی. ما بیل اشتراک اور ما بیل امتیاز دو علیحدہ چیزیں ہوں, وہ ہے تشکیک عامی. اور جہاں ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز ایک ہی چیز ہو, اسے کہتے ہیں تشکیک خاصی. جی الگ الگ جہت سے ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے ابھی اگر دیکھا جائے کہ زمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ما بالاشتراک اور یہ الگ الگ ہے, لیکن اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ بھلے ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز دو علیحدہ چیزیں, لیکن تفاوت تو ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ تفاوت فقط شدت اور ضعف کے لحاظ سے تو نہیں ہے, تفاوت اقدمیت اور آخریت کے لحاظ سے بھی ہے. جہاں پر آپ تفاوت اقدمیت اور آخریت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, وہاں پر تشکیک عامی ہوگی. ایک ہی, یعنی ایک ہی چیز تشکیک عامی اور تشکیک خاصی دونوں نہ ایک ہی چیز نہ نہیں ہو سکتے, الگ الگ علیحدہ علیحدہ ہے, جہت علیحدہ علیحدہ ہے نا. جی جی الگ الگ جہت سے ہو سکتے ہیں. بھلے انسان کے مورد میں جیسے یہاں پر آپ ان کے باپ اور بیٹے ہونے کے لحاظ سے زمان کا لحاظ کریں, بھلے اس طریقے سے. وہی وجود کی مثال آپ نے اوپر دی, وہی وجود کی مثال نیچے بھی آ سکتی ہے زمان کے لحاظ سے. وجود تو دونوں بھلے اب وہ موجود, پھر آپ کہیں وہاں پر موجود, یہ موجود پہلے ہے زمانن, یہ موجود زمانن بعد میں, وہ تشکیک عامی ہو جائے گا. وجود ہے نا موجود. وہ جو نبی تھے جن کو تقریباً 4 بار زندہ کیا گیا تھا, تو یہاں پر آئے گے تو مسئلہ کٹ جائے گا. کیا مسئلہ کر جائے گا؟ عبارت کا یہ ٹکڑا پڑے مسئلہ نہیں کرے گا. وَوُجُودُ الْعِلَّةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى وُجُودِ الْمَعْلُولِ. آغا جو علت کا وجود ہے وہ معلول کے وجود پر متقدم ہے بِالنَّفْسِ وجود ہی, خود وجود کے اعتبار سے. زمان کی بات نہیں کر رہے تاکہ آپ تشکیک عامی کی طرف چلے جائیں. یہ بنفس وجود ہی کی وجہ سے یہ آپ کے سر میں درد دیا. لا بشیء آخر, نہ کہ کوئی اور چیز, کسی اور چیز کی وجہ سے نہ.
وَكُلٌّ مِّنْهُمَا وُجُودٌ، اور دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ وجود ہے. وَهَذَا الْكُلِّيُّ الْمُتَفَاوِتَةُ أَفْرَادُهُ فِي صِدْقِ مَفْهُومِهِ عَلَيْهَا يُسَمَّى الْكُلِّيَّ الْمُشَكِّكَ. فرماتے ہیں یہ کلی کے جس کے افراد متفاوت ہیں اس بات میں کہ اس کلی کا مفہوم جو ان پر صادق آتا ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں ان میں تفاوت پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ کلی مشکک کہہ دی گئے. والتفاوت یسمى تشکیکا، اور اس تفاوت کو کیا کہتے ہیں؟ تشکیک کہتے ہیں. خوب علت و معلول کی تعریف آتی ہے. علت کسے کہتے ہیں؟ اسے علت کی تعریف کیا ہے؟ معلول کی تعریف کیا ہے؟ اچھا، متوقف علیہ علت ہے، متوقف معلول ہے. ایک شے جو دوسری شے پر موقوف ہو، جس پر موقوف ہو علت، جو موقوف ہے وہ معلول. اور تمرینات کو دیکھیں، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ تمرینات گزشتہ بھی حل کی تھی، یہ بھی حل کرنی پڑیں گے. عین الجزئی والکلی من مفاہیم الاسماء الموجودۃ فی الابیات التالیہ. جو مندرجہ ذیل آپ کو ابیات اور بیت بتا رہے ہیں ان میں جو اسم استعمال ہوئے ان میں جزئی اور کلی کون سا ہے، اس کو معین کیجئے گا. کہ پہلا شعر وہی ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. اس کا ترجمہ وہی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ وہی ہے. دیگے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ایسے نہیں ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی انسان تمنا کرے اس کو پا لے، ایسے نہیں ہے. ما کل ما یتمنى المرء یدرکو، کہ اس کو درک کر لے. ہر وہ شے کہ جس کی انسان تمنا کرے اس کو پالے، ایسے نہیں ہے. پھر دلیل دے رہے ہیں، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کبھی کبھار ہوائیں چلتی ہیں اس طریقے سے جو سفینوں کے کشتیوں کے موافق نہیں ہوتی. تجری الریاح، ہوائیں چلتی ہیں، بما لا تشتہی السفن، اس طریقے سے کہ جو سفن سفینے کی جمع ہے، جو کشتیاں پسند نہیں کرتے ان کے برخلاف ہوائیں چلتی ہیں. اشتہا وہی چاہنا. درست ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے گا جزئی کیا ہے، کون سا اسم ہے، کلی کیا ہے. خوب دوسرا بیت کہ وہ جو استاد نے بھی پڑھا تھا سید الساجدین کے لیے، ھذا الذی تعرف البتہ وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو بطحہ مکہ جانتا ہے، وطأتہ اس کے قدموں کو، اس کے نقش قدم کو یہ بطحہ جانتا ہے. والبیت یعرفہ، کعبۃ اللہ اس کو جانتا ہے. والحل والحرام، درست ہے، حل و حرم بھی اسے جانتے ہیں. وہ جو محدودہ ہے مسجد الحرام والا وہ حل کہلاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، حرم کہلاتا ہے، اور اس کے باہر والا محدودہ حل کہلاتا ہے. خود تیسرا بیت، نحن بما عندنا وانت بما عندک راز والرأی مختلف. اگر جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس، جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ راضی رہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ راضی رہیں. والرأی مختلف، ہر ایک کی رائے مختلف ہے. دیگه جگڑنے کی کیا ضرورت ہے. نحن بما عندنا وانت بما عندک راض، درست ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر راضی ہیں، جو تمہارے پاس ہے تم اس پر رہو. والرأی مختلف، بھلے بھلے وہی ہے. خود فرماتے ہیں بین ما اذا كانت الشمس والقمر والانقا والغول والثريا والثريا والجدي والارض من الجزئيات الحقيقيه او من الكليات واذكر سبب. اگر شمس، سورج، قمر، چاند، انکا، فرضی جو ہے وہ کیا ہے، پرندہ، وہ سونے کا ایک ایسا پرندہ جو پہاڑوں پر مثلا بیٹھتا ہے، ایسے. البتہ عرفانی زبان میں جب ادبی میں یہ لفظ انکا استعمال ہوتا ہے تو مقام ذات کے لیے ہوتا ہے. انکا شکار کس نشوت، وہاں پر جو انکا کہتے ہیں یعنی پروردگار عالم کا مقام ذات، غیب الغیوب، کہ جہاں پر کس کی رسائی نہیں ہے. ما عرفنا کا حق کا معرفتک، وہ والا مرحلہ کہ مقام ذات کو کوئی نہیں پہچانتا. اس کی طرف بھی یہ لوگ انکا
کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں. عنقا ایسا پرندہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا, تو گویا کہ وہ مقام ذات مقام عنقا ہے کہ ہیچ کس نہ دیدے. ایسے کس نے کہا ہے جی یہ پھر عنقا آیا کہاں سے؟ جس نے دیکھے ہی نہیں تو عنقا آیا کہاں سے؟ فرضی ہے. تبھی ہم نے کہا نا فرضی ہے, اس کے آثار سے پہچانتے. مقام ذات کو کوئی نہیں پہچانتا. نہیں کیا کہہ رہے سونے کا پرندہ ہے؟ یہ فرضی بنایا ہوا ہے, لیکن اشارہ اصل میں ان لوگوں نے اشارہ بنایا ہوا ہے خداوند متعال کے لیے, مقام ذات کے لیے. والغول, غول یعنی فارسی میں بھی غول کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آدم خور تھے. نہ آدم خور نا, دیو جسے کہتے ہیں, دیو وہ. خوب سریا وہ ستارہ, ستاروں کا ایک خاص جھرمٹ, مثلا سریا وہ ستارہ سریا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جدی یہ مختلف, یہ تو اگر کسی کا شوق ہو اس میں کیا کہتے ہیں ستارہ شناسی میں فلکیات میں, تو یہ جدی ہو, نمید و نمحوت ہو, فلاں فلاں حمل و ثور ہو. یہ اصل میں کیا ہے, مختلف ستاروں کے مختلف کے جھرمٹ اس طریقے سے بن جاتے ہیں کہ ایسی شکل میں آ جاتے ہیں. زمین آیا یہ سارے کے سارے جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے؟ سبب بھی ہمیں بتائیے. اذا قلت لصدیقک, یہ پرانی اردو ایسے ہے نا. اذا قلت لصدیقک, خوب اگر آپ اپنے دوست کو کہیں ناولنی الکتاب, آغا ان کتابوں پہ من دے, وکان فی یدہ کتاب ما, اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو. فمل مفہوم من الکتاب ہونا جزئی ام کلی, یہاں پر اس کتاب کا مفہوم جزئی ہوگا یا کلی ہوگا. خوب اذا قلت للکتبی یا کاتبی, کیا ہے آپ کے پاس؟ کتبی, ہاں وہ جو کیا ہے نہ کتبی صحیح ہے کہ جو کتابیں بیچنے والا ہے کرنے والا ہے, ایسے بندے کو آپ گئے کتاب فروشی پر اور اس کو آپ نے کہا بئنی کتاب القاموس, آگا یہ لغت کی کتاب ہمیں دے. لیکن یہاں پر کتبی ہے, کتبی کوتوبی. کوتب, دیکھیے گا اس میں منصوب کیا بنتا ہے, بھلا اس میں کیا جھگڑا کریں آپ خود دیکھیے گا. وہ یہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو کتابیں بیچنے والا ہے, کتاب فروش. فما مدلول کلمۃ القاموس جزئی ام کلی, درست ہے. خوب اذا قال البائع بیعتو کا, کیا ہے آگے؟ بھلے یہ ایک پیمانہ ہے عربی زبان میں, درست, ایک پیمانہ ہے. حقتاً من ہی کلیئر نہیں آ رہا. یہ جو مثلا آپ اگر کبھی دیہات میں گئے ہو نا, گندم وغیرہ کا جو ڈھیر لگا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا؟ صبرا کہتے ہیں, درست ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ بابا یہ جو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس سے اتنے پیمانے کا مجھے دے, ٹھیک ہے. یا مثلا میں نے تمہیں بیچا, بیعتو کا حقتا من هذه الصبرہ من الطعام, اس طعام کے ڈھیر میں سے ایک حقہ یعنی ایک پیمانہ. مطلب ہمارے جو دیہاتی ماحول ہے وہاں پر ایسے پیمانے بھی بنے ہوئے ہیں, ہاں ایک مخصوص طریقے کے بنے ہوئے ہیں. ہاں خوب مولوی کے لیے تھوڑا دیہاتی ہونا بھی ضروری ہے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. فمل مبیع جزئی ام کلی, اب وہ جو اس خاص پیمانے کا اس کو دیا گیا ہے وہ جزئی ہوگا یا کلی ہوگا؟ مثلا فرض کرے 1 کلو کا پیمانہ ہے, فرض کرے یا 5 کلو کا پیمانہ ہے, تو اس نے کہا کہ ایک حقہ یعنی ایک پیمانہ مجھے دو. اب یہ جو ایک پیمانہ ایسے ملا, یہ جو ملا ایسے, یہ جزئی ہوگا کلی ہوگا؟ تھوڑا غور کیجیے گا. این المتواتی والمشکک من الکلیات التالیہ, جو نیچے مثالیں دے رہے ہیں ان میں سے دیکھیں کلی متواتی کیا ہے, مشکک کیا ہے. عالم, کاتب, قلم, عدل, سواد, نبات, ماء, نور, حیات, قدرت, جمال, معدن, درست ہے. اذکر خمسۃ امثلۃ للجزئی الاضافی, 5 مثالیں جزئی اضافی کے لیے دیں. اور وختر ثلاثۃ منہا من التمرین السابق, 3 مثالیں اوپر والی تمرین سے لے لے, ٹھیک ہے. خوب دیکھے تمام شکر صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین.
ये तमरीन